دوستوں السلام علیکم۔ آ، آج کل ہم لوگ سبھی پریشان ہیں اور دوستوں نے دوبارہ کہا ہے کہ جو ہمارے ملک کی حالات ہیں کیا کبھی یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے میں اس پر 8-10 پروگرام دے چکا ہوں اور میں نے سٹارٹ میں جس وقت کے ایک ریگولر حکومت کو بڑی چالاکی کے ساتھ عدلیہ کی مدد سے اور آرمی نے اس کو ختم کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ یہاں مسئلہ خود ساختہ ہے۔ جو یہ کام کرنے والے ہیں وہ بڑے شارپ بڑے سمارٹ ہیں، انہیں پتہ ہے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی عقل بند ہو جائے یا اس کو خود غرضی شامل حال ہو جائے تو اس پر عقل کام نہیں کرتی، وہ ایک خود غرضی اور اس کے ایگو پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو اس پروگرام کے جب قائد صاحب نہیں آئے تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس وقت دو ایگوز چل رہی ہیں۔ ایک وہ جو بگوڑا تھا جو اب آ گئے ہیں، وہ نواز شریف کا ایگو تھا، دوسرا یہ آرمی کا ایگو تھا۔ تو مجھے یہ ڈر تھا کہ جب تیسرے والا ایگو آئے گا تو یہ جو حالات ہیں اس سے بدتر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے، لہذا خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تو وہ آتے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا تھا تو وہ بہت بڑے منصف ہیں، تو یہ کچھ نہ ہوتا، انہوں نے تو بالکل اس کو الٹ کام کیا۔ دیکھیے نا کہ اگر ایک شخص خود اپنے جو ان کا مال متاع جو ان کا جائیداد ہے اس کا حساب کتاب دینے کے لیے تیار نہیں، تو وہ اس سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ خود تو بڑے ہوشیار، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ لوگ جو خود پسندی سے دوچار ہوتے ہیں، ایگوسٹک، یہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو کور کرتے ہیں، اور لیکن اپنی اس انفیریٹی کمپلیکس کو اوور کمپنسیٹ کرنے کے لیے دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور غیر ضروری طور پر ان کو تکلیف اور مسائل سے دوچار کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کل کے جو مسائل ہیں یہ تمام ہر جگہ، پورے ملک کے علاوہ پورے ورلڈ میں ہر جگہ اس کو لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آرمی ہیڈ یا عدلیہ کے ہیڈ کس طریقے سے اپنے ذاتی اناد کی خاطر طرح طرح سے لوگوں کو ایک مخصوص پارٹی اور اس کے لیڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ عام لوگوں کے اندر ایک بے چینی اور ایک انگزائٹی اور خوف سا پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ایک دو کے پاس پاور ہے۔ آرمی والے صاحب، حافظ صاحب اپنی مرضی کے مطابق آیات سنا کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں۔ دوسری طرف عدلیہ والے صاحب ہیں، وہ اس قسم کے کیسز لے آتے ہیں اور اس قسم کے پرانے کیسز کھیل رہے ہیں جن میں ان کی ایک قسم کی انسلٹ ہوئی ہے، تو اس کا مداوع کرنے کے لیے پوری دنیا کو ذلیل کرنے پر چلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی جو کرسی ہے، جو جس چیزوں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت کچھ کچھ ہونی ہے، لیکن وہ اس چیز سے بے نیاز ہے۔ انہیں صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، اس کا مداوع کرنے کے لیے ایسے عجیب و غریب قسم کے انٹرپریٹیشن کریں گے کہ ساری دنیا اس پر ہنستی ہے کہ یہ کس قسم کے چیف ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں جو سب سے زیادہ جو لاس ہو رہا ہے، وہ لاس ہمارے فیوچر کی نوجوان نسل کا ہے، کہ وہ بے چین ہے اور بے بس ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ہیڈ آف آئی میں سے جوڈیشری اور ہیڈ آف اسٹیبلشمنٹ، وہ ایک ایسی مشہور زمانہ کرپٹ لوگوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج تک 70 سال وہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ملک کا جو نظام ہے اس وقت بہت عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں، ان لوگوں کی باہر سارا کچھ جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے، لیکن ملک کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا کے چلے جائیں گے کہ جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا۔ جس قسم کے وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کس طرح فیوریٹزم کر رہے ہیں، مخصوص ٹولے کو لانے کے لیے ہر طریقہ کار اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور جو ذرا کچھ بولے ان کو گرپ کر دیتے ہیں۔ کس طرح میڈیا کے ذریعے ہر ایک کی جو ہے نا سانس بند ہے، کوئی بول نہیں سکتا، گھروں سے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک قانون کی اس قسم کی انٹرپریٹیشن ہے، ان کی اس قسم کی انٹرپریٹیشن ان کے دور میں۔ تو اس صورت میں میرے جیسا شخص تو صرف یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم تڑپ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو جو اس قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایگوسٹک پرسنالٹی، یہ نارسسٹک ہوتے ہیں، یہ اپنے خلاف ذرا کچھ نہیں بول سکتے، ذرا کوئی بولے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ڈیفense میکنزم ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ خود اندر سے انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے، اس کا مداوع کرنے کے لیے اپنے اوپر بڑھاوا پن کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے سامنے اس وقت ایک ہی ہے اس صورت میں
خیال آیا کہ میں قرآن شریف سے کوئی ایسی آیت ڈھونڈوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جب اس قسم کے حالات ہوں قرآن شریف کو پڑھیں اور اس میں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ پہلی قوموں نے کیا کیا اور ان کا کیا انجام کار ہوا۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جب یہ سورہ الفجر دیکھا تو اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بہت سے جو تھے لوگ جو اپنے آپ کو یعنی کہ زبردست سمجھتے تھے اور ہر چیز پر حاوی ہوئے تھے اور ان کے اندر تکبر کمال کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان قوموں کو کس طرح ختم کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بتایا اسی صورت کے اندر کہ کس طریقے سے انسان کی فطرت ہے، اور میں اگر دوں تو کیا کرتے ہیں، نہ دوں تو پھر کیا کروں۔ پھر اینڈ پر یہ بتایا کہ میرے جو پسندیدہ لوگ ہیں جو میری کتابوں پر پڑھتے ہیں ان کو میں نے نفس مطمئنہ دیا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا پر چلتے ہیں۔ تو جو اللہ کی رضا پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ ٹاپ موسٹ رینک ہے ان لوگوں کو بخشتا ہوں جو جن کے اندر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو ان ادر ورڈ ہمیں اس وقت اس حالات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانی فطرت کیا ہے، کہ نفس امارہ ہے تو خود ہی کس طریقے سے حیوانیت میں لے جاتی ہے اور عقل بھی وہاں ختم ہو جاتی ہے اور عقل کو اپنے مفاد کے لیے نیگیٹو طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ خدا اور رسول پر یقین رکھتے ہیں، دل و جان سے اس پر عمل کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان دا لانگ رن ان کو فتح دوں گا۔ تو لہٰذا اس چیز کو مدد رکھتے ہوئے میں یہ 7 سورہ لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کس قسم کے لوگ آئے، یعنی فرعون کا وقت تھا تو کس طریقے سے اس قوم میں وہ مروا دیتے تھے میں سے بنی اسرائیل کے جو لوگوں کو ہے، تو اس طرح دوسری قومیں ہیں بڑے قد کاٹ تھے، بڑی پاوریں تھیں، اسی طرح جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا۔ تو پلیز اس سے سبق سیکھیے۔ میرے پاس فقط یہی ہے کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے کیونکہ خود مسلمان ہیں، اگر عقل سے بات نہیں سننا چاہتے تو قرآن شریف کی آیات اللہ تعالیٰ کی ہیں، کسی شخص کی نہیں ہے، تو اگر اس کو سمجھ کر کہ اس کی اس سے رہبری ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان افات سے بچائے، ان لوگوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غیر سے وسیلے پیدا کرتا ہوں، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے پیدا کرے کہ ایک انسانی حقوق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آزادی کے لیے کوشش کریں، اگر ان کو آپ غدار کہتے ہیں، آزادی حاصل کرنے والے سنت رسول پر کام کرنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، ان کو بھی نیکی کی توفیق دے۔ ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ الذين طغوا في البلاد، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے۔ فأكثروا فيها الفساد، اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ ان ربك لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، نہیں
بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے. ولا تحاضون على طعام المسكين اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وتأكلون التراث أكلا لما اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. وجاء ربك والملك صفا صفا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا، ولا يوثق وثاقه أحد اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا. يا أيتها النفس المطمئنة اے اطمینان پانے والی روح، ارجعي إلى ربك راضية مرضية اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلي في عبادي تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا وادخلي جنتي اور میری بہشت میں داخل ہو جا.